خصوصی تھا۔ میرا باپ مجھے میرے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کرتا تھا، اس لیے کہ کہیں یہ ایمان نہ لے آئے، یہ کہیں پھر نہ جائے اپنے دین سے۔ میرا باپ مجھے میرے گھر میں ہی رکھتا تھا اور مجھے ہر چیز مہیا کرواتا تھا جو ضرورت کی ہوتی تھی۔ اس نے میرا کام لگا دیا تھا کہ آتش کدے میں آگ جلانے کا کام میرا دے دیا تھا۔ میں آگ جلایا کرتا تھا اور کھیتوں کا کام کیا کرتا تھا، لیکن باپ میرا مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ کھیت پر جاتا تھا تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا، آتش کدے میں جاتا تھا مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، ایک دن میرا باپ کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا اور مجھ سے کہہ گیا، بیٹے تم آج کھیتوں پر چلے جانا اور اپنا کام کر کے سیدھے گھر چلے آنا۔ میں گیا، اکیلا گیا کھیتوں پر۔ حضرت سلمان فارسی، باپ کسی کام سے مصروف تھا، میں جا رہا تھا کھیتوں پر۔ راستے میں میں نے دیکھا عیسائیوں کا عبادت خانہ، عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی عبادت مجھے اچھی لگی۔ وہ بالکل الگ طریقے سے عبادت کر رہے تھے جو میری عبادت ہے، اور ان کی عبادت اس میں فرق بہت تھا، وہ الگ طریقے سے تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی مجھے اچھا لگنے لگا، میں وہاں پر دیکھنے لگا کھڑے ہو کر۔ پھر کیا ہوا، حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں شام تک وہیں رہا۔ میں نے شام تک وہیں دیکھا، عبادت خانے میں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ادھر ان کا باپ بھی کام نپٹا کر گھر پہ آ گیا۔ جب بیٹے کو گھر پہ نہیں پایا، گھر پر بیٹا موجود نہیں، تو انہوں نے پھر اپنے کچھ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا۔ لیکن سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں پھر واپس چلا گیا گھر پہ۔ جیسے ہی گھر پہ پہنچا، میرے باپ نے مجھے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، بیٹا تو کہاں گیا تھا؟ میں تو تجھے بہت ڈھونڈوا رہا تھا، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور تو کہاں چلا گیا تھا؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، میں بے چین ہو رہا تھا۔ بیٹا مجھ سے جدا مت ہوا کر، تو گھر سے مت جایا کر، تو کوئی کام کرنے کے لیے نہیں جائے گا بیٹے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے کہا ابا میں گیا تھا نا، راستے میں میں نے ایک عبادت خانہ دیکھا جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ اس عبادت خانے میں لوگ عبادت کر رہے تھے، عیسائی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ مجھے الگ طریقے کی نماز لگ رہی تھی، الگ طریقے کی عبادت لگ رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دین سے بہتر ان کا دین ہے۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ لگ رہا ہے اس پر اثر پڑ گیا ہے۔ اس کا باپ کہنے لگا، بیٹا مجوسیت ہی سب سے اچھا دین۔ لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے کہا بابا ان کا ہی دین مجھے بہتر لگا، میں نے ان کی نماز، ان کی عبادت بالکل الگ پائی۔ بابا مجھے مجوسی سے اچھا ان کا دین لگا۔ حضرت سلمان فارسی کو ان کے باپ نے بیڑیاں لگا دی، کہا یہ جو ہے بگڑ نہ جائے، تو گھر سے باہر نہ نکل پائے، بیڑیاں ڈال دی پیر میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سنیپ لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے کہا بابا ان کا ہی دین مجھے بہتر لگا، میں نے ان کی نماز، ان کی عبادت بالکل الگ پائی۔ بابا مجھے مجوسی سے اچھا ان کا دین لگا۔ حضرت سلمان فارسی کو ان کے باپ نے بیڑیاں لگا دی، کہا یہ جو ہے بگڑ نہ جائے، تو گھر سے باہر نہ نکل پائے، بیڑیاں ڈال دی پیر میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سنیپ کہا یہ جو ہے بگڑ نہ جائے، تو گھر سے باہر نہ نکل پائے، بیڑیاں ڈال دی پیر میں، اور کہا سلمان اب گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بگڑنے لگے ہو، اور مجھے ڈر ہے کہیں تم عیسائیت کو قبول نہ کر لو، عیسائیت اپنا نہ لو، عیسائیت دھرم میں نہ چلے جاؤ، اسی لیے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں، میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، بیڑیاں پڑ گئیں۔ لیکن میں اس عبادت خانے کے راہب سے ملا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری مین جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا ملک شام میں۔ جب میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں تو میں نے کسی ذریعے سے اس تک یہ خط پہنچایا کہ جب ملک شام کوئی قافلہ جائے تو مجھے ضرور بتانا، یا ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ کچھ ہی دنوں میں ملک شام سے قافلہ آ گیا۔ اس نے مجھے خط پہنچایا کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں جانے والا ہے۔ اس نے مجھے خط پہنچایا کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں جانے والا ہے، اگر جاؤ تو آ جانا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے خط ملا، میں نے کسی طریقے سے اپنے پیروں کی بیڑیاں ہٹائیں اور چھپتے چھپتے وہاں سے نکلا
اپنے باپ کی قید سے باہر نکلا اور اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ اس قافلے کے ساتھ چلتا رہا، ملک شام پہنچ گیا۔ جب ملک شام پہنچا تو وہاں ایک عبادت خانے میں پہنچا، ایک جگہ پہنچا، وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا راہب کون ہے، سب سے بڑا عیسائیت کو ماننے والا اور اس پر عمل کر کے چلنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں راہب ہے، فلاں جگہ چلے جائیں۔ میں اس جگہ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچا، واقعی جیسا لوگوں نے اس کے تعلق سے بتایا تھا وہ راہب ویسا ہی تھا۔ میں اس کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا مجھے عیسائیت قبول کرنا ہے۔ کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا مجھے عیسائیت قبول کرنا ہے اور مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے دین کے بارے میں آپ بتاتے رہنا، میں آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا۔ راہب نے کہا اچھی بات ہے، تم یہاں رہو اور خدمت کرو اور میں تمہیں عیسائیت کے بارے میں بتاتا رہوں گا، میں تمہیں نصرانیت کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں رہنے لگا، لیکن وہ راہب پھر مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ لوگوں سے مال اکٹھا کر لیتا تھا، جو صدقہ وغیرہ خیرات آتی تھی وہ اکٹھا کر لیتا تھا، بجائے غریبوں میں تقسیم کرنے کے وہ اپنا مال جمع کرتا تھا، وہ الگ چھپا کے رکھ دیا کرتا تھا، غریبوں کے حق کو ان تک نہیں پہنچاتا تھا، غریبوں میں تقسیم نہیں کیا کرتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ لوگ اسے بہت بڑا سمجھتے تھے، لوگوں کو اس کی حقیقت نہیں معلوم تھی۔ جب وہ مر گیا، لوگ آئے اس کو دفن